تو اللہ کے رسول کے لیے کیا جملہ استعمال کیا گیا؟ جگت پتی، وہ پورے وشو کے، پوری دنیا کے ذمہ دار ہوں گے، مالک ہوں گے، محافظ ہوں گے، رکشک ہوں گے. اور رکشا، حفاظت بغیر رحم کے نہیں ہو سکتی ہے. اگر کسی انسان کے اندر سے رحم نکال دیا جائے تو وہ ظالم بن جاتا ہے. اور اس کی جیتی جاگتی مثال آج آپ دیکھ رہے ہیں، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے اوپر جو محافظ بنا دیا گیا ہے اس دیش کا، اس کے اندر سے رحم نکال دیا گیا ہے. اور جب رحم نکل گیا تو وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرے گا. وہ اپنی بیوی کی پرواہ نہیں کرے گا، اپنے لوگوں کی پرواہ نہیں کرے گا، اپنی عوام اور اپنی رعایا میں کون کون کہاں مر رہا ہے اس کی پرواہ نہیں کرے گا. سارے سسٹم اور ساری پالیسیز اور سارے ڈپارٹمنٹس تمہارے ہاتھ میں، لیکن اس کے باوجود لال قلعے کے بلندی اور اونچائی پر ترنگے کا اپمان ہو کر دوسرا جھنڈا لہرا دیا جائے. یہ شرم کی بات ہے، شرم کی بات ہے دیش کے ذمہ داروں کے لیے. اتنی ایجنسیز تمہاری کیا کر رہی تھی؟ کہاں تھی؟ پہنچ کیسے گیا وہ آدمی وہاں تک؟ اس کے پیچھے کون تھا وہ تو چھوڑیے، کس کی پلاننگ تھی وہ چھوڑیے. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اتنی اونچائی پر وہ آدمی اکیلے وہاں تک پہنچ کیسے گیا؟ یہ خود ایک سوال اپنے آپ ایک بہت بڑا سوال ہے. تو رحم نکال دیا جائے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون سی چیز برباد ہو رہی ہے. آج ریل ہماری نہیں رہی، اسٹیشن ہمارے نہیں رہے، ایئرپورٹ ہمارے نہیں رہے، یہاں تک کہ LIC بھی اب اس میں بھی دوسروں کا ہاتھ چلا گیا ہے. یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں، وہ سب یہ جلسہ ہے دینی اور اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن ایک چیز بتائی جاتی ہے کہ جب رحم نکال لیا جائے کسی کے دل سے تو پھر وہ اس سنستھا کو، اس قوم کو، اس سماج کو برباد کر دیتا ہے، کیونکہ رحم نکال دیا گیا ہے. اسی لیے رحم کا ہونا بہت ضروری ہے کسی چیز کی حفاظت کے لیے. اس دیش، پوری دنیا کی حفاظت کے لیے کسی ایسے انسان کا آنا ضروری تھا جس کے دل میں رحم ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. اور کیا کہا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. جس کو تم جگت پتی کہہ رہے ہو، جس کو تم جگت گرو کہہ رہے ہو، جس کو تم پوری دنیا کا محافظ اور مالک مان رہے ہو، قرآن نے اسی نبی کے بارے میں یہ فرما دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے لوگوں، ہم نے تمہارے درمیان تمہیں رحمت للعالمین دیا، ایک ایسا نبی تمہارے پاس بھیجا جو پورے وشو کے لیے، پوری دنیا کے لیے، سارے عالم کے لیے رحمت بن کر گیا. وہ انسانوں کے لیے رحمت، وہ جمادات کے لیے رحمت، وہ نباتات کے لیے رحمت، یہاں تک کہ وہ جانوروں کے لیے بھی رحمت. میرے پیارے ساتھیوں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم کا برتن پکڑے ہوئے ہیں، قضاء حاجت کے لیے اللہ کے رسول جنگل کی طرف جا رہے ہیں. ابو سعید خدری پانی کا برتن لیے ہوئے ہیں. تھوڑے دور گزرنے کے بعد جب جنگل آ جاتا ہے تو حضرت ابو سعید خدری سے اللہ کے رسول نے پانی کا وہ برتن لے لیا. اے ابو سعید، اب تم یہی رہو، میں جنگل میں جاتا ہوں، جھاڑیوں کی آڑ میں جاتا ہوں اور قضاء حاجت سے فارغ ہو کر آتا ہوں. میں قضاء حاجت لیٹرین سے فارغ ہو کر آتا ہوں. پانی کا برتن دے دیا. ابو سعید خدری وہیں بیٹھ گئے. ابو سعید خدری کی نظر ایک پیڑ کے اوپر، ایک درخت کے اوپر پڑی. کیا دیکھتے ہیں؟ اس درخت کے اوپر ایک نیسٹ ہے، ایک گھونسلہ ہے، اور اس گھونسلے میں ایک چڑیا کے 2 بچے چی چی کر رہے ہیں. ابو سعید خدری کو وہ بچے بڑے پیارے نظر آئے. ابو سعید خدری پیڑ کے اوپر چڑھتے ہیں اور گھونسلوں سے ان دونوں چڑیا کے بچوں کو لے لیتے ہیں.
وہ چڑیا کے بچے چی چی کر رہے ہیں اور اسی پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد ان بچوں کی ماں چڑیا آتی ہے. وہ گھونسلے میں اپنے بچوں کو نہیں دیکھتی ہے. ان بچوں کی چیخنے کی چیچی کرنے کی آواز چڑیا کے کانوں میں جاتی ہے. چڑیا کے منہ میں جو دانا تھا جو اپنے بچے کو کھلانے کے لیے لائی تھی, اس نے چڑیا نے منہ کھول دیا اور وہ دانا نیچے کی طرف گر گیا. چڑیا اب ابو سعید خدری کے سر پر منڈلانے لگی اور پر مارتی تھی, یعنی اشارہ کر رہی تھی کہ میرے بچے میرے حوالے کر دو. ابو سعید خدری ان بچوں کو پکڑے ہوئے اور وہ چڑیا ان کے سر پر منڈلا رہی ہے, گویا کہ وہ اپنے بچے اپنی زبان سے مانگ رہی ہے. تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی قضائے حاجت سے فارغ ہو کر آتے ہیں. اس چڑیا کو ابو سعید خدری کے سر پر منڈلاتے ہوئے دیکھتے ہیں اور دونوں بچوں کو ابو سعید کے ہاتھ میں دیکھتے ہیں. کہتے ہیں اے ابو سعید, تم نے اس چڑیا کو اس کے بچے چھین کر پریشانی میں ڈال دیا ہے, تم نے اس کو پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے. جس طرح ہمیں اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے, ان پرندوں کو بھی اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے. اس چڑیا کے بچے چھوڑ دو. ابو سعید خدری نے چڑیا کے بچے جیسے ہی چھوڑے, چڑیا نے فوراً ایک پر سے اٹھایا, چونچ سے دبایا اور اپنے بچے کو لے کر اڑی اور گھونسلے میں رکھ دیا. پھر دوسرے بچے کو بھی اسی طرح لے گئی. ابو سعید خدری کہتے ہیں میں چند دنوں کے بعد کچھ دانا لے کر آیا کہ میں اس گھونسلے میں ڈال دوں تاکہ اس چڑیا کو زیادہ محنت نہ کرنا پڑے. 2-4 دن کے بعد جب میں نے اس علاقے میں قدم رکھا تو کیا دیکھا کہ نہ وہ چڑیا وہاں ہے نہ گھونسلہ وہاں ہے. یعنی چڑیا یہ سمجھ گئی یہاں میرے بچے محفوظ نہیں ہیں, آج کسی نے لے لیا کل کوئی اور بھی میرے بچوں کو لے جا سکتا ہے. اس چڑیا نے اپنا بسیرا کہیں اور بنا لیا. میرے بھائیوں, اللہ کے رسول کا چڑیا کو دیکھنا اور ابو سعید خدری سے کہنا جس طرح ہمیں اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے ان پرندوں کو بھی ہوتی ہے, اس کے بچے واپس کر دو. یہ واقعہ ہمیں بتلا رہا ہے کہ اللہ کے رسول پرندوں کے لیے اور جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے تھے. اسی لیے میرے بھائیوں رحمت للعالمین کہا گیا, اور پوری دنیا کا محافظ وہی ہو سکتا ہے جس کے اندر رحم ہو. جب رحم نکال لیا جائے تو پوری دنیا کیا وہ ایک ملک کا بھی محافظ نہیں ہو سکتا. حفاظت کے لیے رحم کا ہونا ضروری ہے, اور رحمت جس کے اندر نہیں ہے میرے بھائیوں وہ اپنی آنکھوں کے سامنے بھی بربادی ہوتے ہوئے دیکھے گا لیکن اس کو ترس نہیں آئے گا. اس لیے اللہ کے رسول کے بارے میں کیا کہا گیا؟ رحمت للعالمین.